السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ کل شام کو تقریباً رات گئے بڑا اہم ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور ہم یہ کہتے چلیں کہ بہت ہی ویلکم فیصلہ تھا، کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ الیکشنز پھر سے شاید ڈیلے ہو جائیں، لیکن الحمدللہ ڈیلے نہیں ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو الیکشنز اب ہوں گے آگے وہ فیئر اور فری ہوں گے، کیونکہ بہت باتیں ہوتی ہیں کہ جی یہ پتہ ہے کون جیتے گا، یہ پتہ ہے حکومت کون بنائے گا، یہ پتہ ہے کولیشن بنے گی، یہ پتہ ہے کون سی پارٹی کو رگڑا دیا جائے گا۔ تو یہ جو آج کا سوال ہے، جو الیکشن کا شیڈیول بھی سامنے آ گیا اور بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہمارے ذہن میں بڑا سوال ہے اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن 2024 اور پی ٹی آئی، اس کا کیا بنے گا؟ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی والے خود تو کہتے ہیں، بھی آپ سن رہے تھے ان کے جو چیئرمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں۔ لیکن سنیے گا کہ ہمایوں اختر صاحب اب چھوڑ کے پی ٹی آئی چلے گئے اس پارٹی میں جہاں سب کے سب جن کو ایک سیکیورٹی چاہیے کوٹ ان کوٹ، تو وہاں وہ جا رہے ہیں، اور وہ ہے پارٹی آئی پی پی، استحکام پاکستان پارٹی۔ تو وہاں آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، تو وہاں سوال جب اٹھایا گیا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے ایک تو بڑی پاپولر ہو گئی ہے اور ساتھ یہ کہ اس پر مشکل وقت ہے، تو سنیے گا وہاں سے جواب کیا ملتا ہے پریس کانفرنس میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ماحول مجھے نظر آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو پارٹیز کو دبایا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے کیسے فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا رات 12 بجے تک شیڈیول آپ دے دیں۔ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو آگے یا پیچھے اس طرح کیا جا رہا ہے۔ اوپن ماحول ہے، کھل کے الیکشن ہوگی، اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا، عوام کی جو رائے ہوگی، وہ سب کے سامنے آ جائے۔ تو پھر پی ٹی آئی کو شکایت کیا ہے؟ ایک تو اس پر آج بات کریں گے، اور دوسرا ناظرین تھوڑا سا تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان ٹوٹا تھا، جبکہ پاکستان نے سرنڈر کیا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان کی جو اس وقت کے تھے کمانڈر ایسٹ پاکستان میں، انہوں نے سرنڈر کیا تھا، اور جو قائد کا خواب تھا وہ اس وقت ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان قائم اور دائم ہے، اور جو اس وقت غلطیاں ہوئیں، اور یہ کہنا بڑا لازمی ہے کہ اگر ہندوستان کا رول نہ ہوتا اس میں، اگر ہندوستان کا رول نہ ہوتا تو پاکستان ٹوٹتا نہ۔ لیکن پاکستان کے اس وقت جو حکمران تھے، اور اس سے پہلے کہ ان کی غلطیاں تھیں جن کو کہ انڈیا نے ایکسپلائٹ کیا۔ ناظرین شروع کرتے ہیں الیکشن 2024 اینڈ پی ٹی آئی۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، یہ لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اور ابھی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اس میں ان کو الیکشن کمشنر بھی بنایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ یہاں ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں آئی سی ٹی میں، اسلام آباد میں 3 سال جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی۔ بہت شکریہ، آپ پہلی دفعہ شو میں آئیں تو اسپیشل ویلکم ٹو یو۔ شہلا رضا صاحبہ ناظرین فارمر ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ کی اسمبلی کی، لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ بہت شکریہ شہلا رضا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر اینالسٹ اور کالمنسٹ ہیں۔ بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ اور ایک زمانے میں یہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے تھے، کہتے ہیں ممبر نہیں تھے لیکن وقت تو ہم نے ساتھ گزارا پی ٹی آئی میں۔ بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں نیازی صاحب سے شروع کروں۔ جی نیازی صاحب ذرا بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی شکایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیے جی، اب اس کا تو میرا خیال میں کہ شکایت تو ہر لحاظ سے درست ہے، کارنر ہوئی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو پہلی نہیں ہے جس پہ یہ بیت رہی ہو۔ اس پاکستان میں تو ہم نے یہ کام جو ہے بہت لوگوں کو کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے۔ بے شمار پارٹیاں جو ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ ابھی دور کیوں جائے، 2015 کے اندر 3 ایم کیو ایس بنی تھی، ایک یہ شیلا بی بھی اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گی، اور تینوں جو تھے وہ ایک دوسرے بڑھ چڑھ کے بتا رہے تھے۔ یہی ماحول تھا، ہمارا بانی ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں، اور ساری برات لے رہے تھے۔ اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تینوں بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ایک ہی تھا کہ وہ پھر آ کے وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے غلط ہو رہا ہے،
اور یہ جو کھیل ہے پاکستان میں کسے سے ہے کہ پہلے ایک جماعت بنائی جاتی ہے پھر اس کو توڑ دیا جاتا ہے. پہلے ایم کیو ایم کا ہو یا اس طرح کی کئی جماعتیں جو تھیں جو وجود میں آئیں جو اس کو پورا انہوں نے کمال مشقت سے جو ہے بام عروج تک پہنچایا, اور پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ نہیں اب یہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے جیسا ہم چاہتے ہیں یا بالکل ایک بیکار کی چیز ہے, تو اس کو بس وہ جس کو کہنا ہے زمین بوس کر دیتے ہیں. جی شیلا رضا صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ, یہ جو شکایت ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ان سارے چیزوں کے تختہ مشق بن چکی ہے, اور ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے 2 قائدین کی لاشیں ان کے گھر سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائیوں کی 2 لاشیں ہمارے یہاں پہنچائی جا چکی ہیں. ہمارے ورکرز کی لاشیں, ورکرز کی پھانسیاں, ہمارے ورکرز کو کوڑے, ہمارے ورکرز کے بے تحاشا ایک پہ 150 مقدمات, 100 مقدمات, اور اس کے علاوہ ان کی گمشدگی, ظاہر ہے اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, صرف پی ٹی وی تھا, وہ بھی اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ پھر نیب آ گیا, پھر نیب سے نیب زادے بنائے گئے, تو یہ سب چل رہا ہے اور دیکھیے کب تک چلتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ سوائے پولیٹیکل پارٹی کے جو پرانی پارٹیز ہیں انہوں نے بھی جو نئی بنا کے 3rd آپشن کے طور پہ سامنے لائی گئی پی ٹی آئی بقول ظہیر الاسلام کے, انہوں نے سیکھا کچھ نہیں, پولیٹیکل پارٹی نہیں بن سکی. آج بھی اپنے مفاد کے لیے وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہیں, کوئی پارٹی آئیڈیالوجی نہیں ہے, اور کوئی کسی بات کا پاس نہیں ہے جو ان کے منہ سے نکلی انہوں نے عملاً کی, ان کا کسی کا پاس نہیں ہے. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں ایک پارٹی میں ساری پارٹیز کا شامل ہونا, پھر ایک نئی پارٹی کا بننا, پھر اس کا اس میں شامل ہو جانا, تو یہ ساری باتیں ہم تو جھیل چکے ہیں. اب دوسروں کی باری ہم دیکھ رہے ہیں, اور ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے آئیڈیالوجی پہ لڑیں گے, اور جب ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو اس پہ ہنستے ہیں سارے مل کے, تو ہنسیے. جی تو آپ دونوں سے میں پوچھتی ہوں بیفور آئی گو ٹو نیازی صاحب اگین, بیفور آئی گو ٹو نیازی صاحب, یہ کہ اگر یہ معاملات ایسے ہی ہیں اور آپ دونوں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہو چکا ہے پہلے, تو اگر ہو چکا ہے پہلے تو پھر نیازی صاحب یہ تو پھر ٹھیک ہے, مطلب کہ ان کو کمپلینٹ کاہے کو کریں, اور کیا یہ جو ان کی کمپلینٹ ہے اس کا تعلق آپ تو اینالسٹ ہیں, ایک پارٹی سے ہی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کمپلینٹ میں کوئی پاکستان کا نقصان بھی ہے؟ دیکھیں جی بات یہ کہ پاکستان تو پھونک چکے ہیں. ابھی آپ نے جو بات کی ہے 1971 کے سانے کی, اب مجھے یہ بتایا کہ 1971 کا سانے جو ہے وہ کوئی ایک لمحے کی تو پیداوار نہیں تھی, وہ ایک جس طرح 8-10-12 سال کا جو پیچھے پروسیس چلا ہوگا. میرے نزدیک تو جب 1956 کا آئین جو منسوخ ہوا تھا تو آپ نے ڈائی کاسٹ کر دی تھی. 2014 کے اندر آپ نے ایک یہاں پہ ایک تماشا لگایا گیا, اپریل میں یکدم پورے پاکستان میں 2014 میں بل بورڈز لگ گئے, سیاست نہیں ریاست بچاؤ. اس کے بعد 2 بندوں کو کنٹینر دے دیے گئے, ایک کا نام تھا قادری صاحب, دوسرے کا نام تھا عمران صاحب, ان کو کنٹینر پہ چلا دیا گیا. اب مجھے بتائیں اپریل 2014 میں نواز شریف کو حکومت میں آئے 10 مہینے نہیں گزرے تھے. میں یہ بات پوچھ تھک گیا ہوں کہ وہ سیاست میں کون سی افتاد آن پڑی تھی کہ آپ جو ہے سیاست کو برباد کر رہے تھے, سیاست کو برباد کر رہے تھے, اور ریاست کو جو ہے اس کو بچانے کے چکر میں جو ایک ڈھونگ رچایا گیا. میرا خیال ہے کہ وہ جو 2014 کا جو پروجیکٹ تھا نا, جب وہ پائے تکمیل تک پہنچا اس وقت پاکستان کا باجا بچ چکا تھا. میں تو 2018 کے اندر میرے کالمز ہیں, ابھی میں نے ایک ریپروڈیوس کیا ہے 22 مارچ 2018 کا لکھو کالم, جسے میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کے بعد ہوگا. آپ کر لیں جو کرنا ہے, آپ الیکشن بھی کرا لیں گے, اپنی مرضی کی حکومت بھی قائم کر لیں گے. نواز شریف صاحب کو یہ فارغ کر چکے ہیں, اب ان کے بعد جیلیں بھی ملیں گی, سب کچھ, لیکن پاکستان یہاں پہنچے گا. آپ اسی طریقے سے پھر نواز شریف کو دوبارہ لائیں گے جس طریقے سے آپ
جس کو کہنے ذوالفقار بھٹو صاحب کو اور نور امین صاحب کو لائے تھے، لیکن کب لائے تھے؟ 16 دسمبر کا سانحہ ہونا پڑا تھا۔ دیکھیں یہ ملک جو ہے کبھی کسی جگہ میں نہیں دیکھا کہ سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں قومیں جو ہے وہ بچ سکے۔ قومیں تحلیل ہوتی دیکھیں نسیم میں تاریخ بھری پڑی ہے ایک ہی وجہ سے، باقی سب جھوٹ ہے۔ کسی ملک کے اندر، میں نے کل میرے کالم چھپے، میں نے یہی رونا رویا کہ مجھے بتائیں کون سا ملک ہے کہ جس میں سیاسی عدم استحکام ہوئے اور وہ لاس کر گیا۔ اور یہ جو جھوٹ بولتے تھے کبھی، آپ یہ دیکھیں اس سے کیا تکلیف دہ بات ہے۔ لیاقت علی خان کو تو بھی نہیں بخشا، وہ اس کا علیحدہ قصہ ہے، لیکن خواجہ ناظم الدین سے لے کے عمران خان صاحب تک جتنے وزیر اعظم زور زبردستی سے نکالے گئے، سب پہ الزام 3 ہی ہیں۔ اور الزام کیا ہیں جی؟ نااہل ہے، کرپٹ ہے اور سیکورٹی رسک ہے۔ پھر آپ نے جب بے نظیر کو نکالا، پھر نواز شریف کو لے کے آئے، نواز شریف صاحب کو نکالا تو پھر بے نظیر صاحب کو لے کے آئے۔ تو کیا بات ہے کہ وہ جو کرپٹ یا نااہل یا سیکورٹی رسک تھے، جو زرداری صاحب 10% تھے، وہ کہاں چلا گیا؟ یہ دیکھو ملکوں کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ جو ہے نہیں کھیلا جاتا، لیکن جو کھیلتے ہیں میرے خیال میں نتائج سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ کیوں کیا بات ہے؟ اب سیاستدانوں سے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ بے نظیر صاحب کو اٹھایا، نواز شریف صاحب پہ چھوڑ دیا، نواز شریف صاحب پہ اٹھایا، بے نظیر صاحب پہ چھوڑ دیا، عمران خان صاحب کو سیاستدانوں کے خلاف لگا دیا۔ وہ ان جرنیلوں کے ساتھ بار بار صلح کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی بھی معاملہ انہی کے ساتھ چل رہا ہے، ابھی بھی بات چیت ان کی انہی کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن سیاستدانوں کو برداشت نہیں کرنا۔ جب ان کی باری آتی ہے کسی کی تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ جی ہم کیوں چھوڑیں۔ تو یہ ایک ایسی تکلیف دہ بات ہے کہ میرا اپنا خیال ہے، جو آخری فکرہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہم بھی بوتے ہیں اس کی کٹائی کا وقت آتا ہے، اس کا کٹائی کا وقت آتا ہے۔ جی بالکل جی، جو پچھلے اس سے پہلے 20 سال بویا 51 سے، اور جو پچھلے 10-12 سال سے بویا ہے اس کی کٹائی کا وقت ہے۔ اب میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ جو ہے اس سے نکل سکتے ہیں، اس کرائسس سے، بحران سے۔ جی شیلا رضا صاحب، کٹائی کا وقت آیا جو بویا ہے، اور آپ اس کرائسس سے نہیں نکل سکتے، اور اسی آپ پیرائے میں دیکھیں کہ الیکشن 2024 کس طرح یہ فیئر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے آج کل جتنے بھی ٹی وی پروگرامز ہو رہے ہیں اس میں کبھی پاکستان کی سیاست کو دائروں کا سفر کہا جا رہا ہے، اور کالمسٹ بھی جو ہے نا وہ یہی سب کچھ اسی قسم کی بات لکھ رہے ہیں کہ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس کو سننا جانے کی تیاری ہو رہی ہے 11 سال بعد۔ آج جو ہے وہ نواز شریف کے اوپر جو ہے معاملات چل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ عرصے بعد یہی ہو۔ تو کاش کہ ہم اپنی دیکھیں اس سفر کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہے، اسٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وقت کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز بنائی گئیں، کبھی جنرل جیلانی کو بیچ کے، کبھی سندھ میں جو ہے وہ جو یہ کہتے تھے GHQ والے ہیں ہم، پھر MQM بنائی گئی، پھر قاف لیگ، اور پھر یہ تو وہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ اب تو اس میں IPP بھی شامل ہو گئی، اور وہ اپنا منشور یہی بتا رہے ہیں کہ جو پارٹی کو سپورٹ ہوگی اس کو ساتھ مل جائیں گے تاکہ استحکام مل جائے پاکستان کو۔ تو یہ پارٹیز اٹھ بیٹھ رہی ہیں، جو ان کی مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں رہی، ان کے ہاں لاشیں جا رہی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے میں خود بہت تکلیف میں آ جاتی ہوں، کیونکہ اگر آپ 18 سال کی عمر سے سیاست شروع کریں، جب آپ کی پارٹی بدترین حالات میں ہو، اس کے لیڈرشپ کو پھانسی ہو چکی ہو، سیکنڈ لیڈرشپ جو اس وقت لیڈ کر رہی ہو وہ جیل میں ہو، آپ بھی ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر جیل میں چلے جائیں، پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد کیا وہیں کھڑے ہو جائیں، اس سے بدتر میں کھڑے ہو جائیں، تو تکلیف ہوتی ہے۔ جی بالکل، اب میں چلتی ہوں نیازی صاحب کے پاس، نیاز اللہ نیازی صاحب کے پاس، جنہوں نے جو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں۔ جی نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ نے سن لیا، آپ نے بڑی صبر سے بات سنی، لیکن میں چاہتی تھی کہ ان سے ان کی پوزیشن جو کہ سیاقوں سے واقع، مجھے بتائیں آپ کی جو پارٹی ہے اس وقت، آپ کے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تو ہماری پوری تیاری پکڑی ہے، ہم جیتیں گے، اور معاملات کل علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی we have to be positive, we are all set to contest the election. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا ہے، میں نے دونوں حفیظ اللہ نیائی صاحب اور میڈم شائلہ رضا کی باتیں سنی، اور جمہوریت کے لیے ایسی باتیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ سٹیک ہولڈر کون ہے ریاست میں، وہ عوام ہے، اور عوام یہ چاہ رہی ہے کہ ہم اس الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں، اور یہ لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو 96 سے اسٹرگل کر رہی ہے، جس کا سلوگن ہی تحریک انصاف کا ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ اور شاید میں نے بھی اس پارٹی کو 2009 میں لائرز موومنٹ کا میں حصہ تھا، پریزیڈنٹ تھا، پورے پاکستان میں ہم اس موومنٹ میں گئے، اور میں نے بھی اسی سلوگن پہ، رول آف لا کے سلوگن پہ ہی عمران خان کو جوائن کیا۔ کیا آپ ایک پارٹی کو پروسیس سے نکالیں گے تو اس کے کانسیکوینسز حفیظ اللہ نے بھی بتا دی، اور میڈم شائلہ رضا نے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے کہ آپ ایک پولیٹیکل پروسیس سے نکالنے کے لیے آج 1-2 سال سے جو ہم مسائب میں ہیں، اور مختلف قسم کے ہمارے اوپر الزام ہیں۔ کل ایک الزام ہم نے اپنی کور کمیٹی میں ڈسکس کیا، اور آپ کے کیمرے کی نظر سے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خلاف یہ بھی ہے کہ جی ہم تو آرمی کے خلاف ہمارا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس بیانیہ بنانے والے ہیں کہ ہمارا کوئی آرمی چیف کے خلاف یا کسی خلاف ہے، وہ بالکل ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ فوج ہماری ہے، اور یہ ملک کی مضبوطی کے لیے عمران خان نے کہا کہ مجھ سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ کیا ہر بات کو بنانے کی وجہ سے بھی آفٹر ریسٹ آج آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ لیں تو میرے مطابق میں جس سے ملتا ہوں ووٹ عمران خان کو پڑ رہا ہے۔ اب ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ فری فیئر الیکشن کرانا مینڈیٹ ہے کنسٹیٹیوشن کا 218(3) میں، وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن، میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا، الیکشن کمیشن کے آرڈر کے مطابق پہلا ہمارا جو انٹرا پارٹی الیکشن سیٹیسائیڈ کیا، باقی پارٹیوں کا بھی دیکھ لیں انٹرا پارٹی الیکشن، اس کے بعد پورا 20 ڈیز دیے، اس میں ہم نے سارا الیکشن کروایا، اور اس کے باوجود بھی اکارڈنگ ٹو 158 رولز جو ہے الیکشن ایکٹ کا، رولز جو ہیں اس کے نیچے، اس میں ہمیں ابھی تک سمبل نہیں دیا، ودن 7 ڈیز ہمیں دینا چاہتا، سارا پروسیس پورا کر دیا۔ تو کیا ادھر سے شیڈول دے رہے ہیں؟ اور رات سپریم کورٹ نے پوچھا تو اس ٹائم وہ شیڈول لے کے نہیں گئے تھے، اس پٹیشن کے خلاف چلے گئے، تو کہتے جی ڈرافٹ ہے ہمارے پاس۔ کیا ایک پارٹی کو آپ دیوار کے ساتھ لگا کر اس طریقے الیکشن کروائیں گے، اور ایک آدمی 180 مقدمات بھگت رہا ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 4 دیواری کے اندر اریسٹ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی اس کی اریسٹ جو ہے وہ لیگل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف تمام مقدمات کے ٹرائل جیل میں ہو رہے ہیں، اور ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہوں گے تو آپ اس کو اوپن ٹرائل بھی نہیں کرنے دے رہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو 25 کروڑ عوام سے آپ ان کی سوچ کھینچ لیں گے؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا ہے۔ حفیظ اللہ نیائی صاحب نے کہا ابھی بھی وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، میری ملاقات ہوئی ہے، صرف اور صرف عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن فری اور فیئر کروا دیں، مجھے جو ووٹ ملتے ہیں آپ الیکشن میں آئیں، اور یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ الیکشن کمیشن ادھر سے شیڈول جاری کر رہا ہے، مجھے ایز الیکشن کمشنر انٹرا پارٹی تاریخ 18/10 کی تاریخ دی ہوئی ہے۔ تو کیا آئین کی بالادستی، اور یہ سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم جمہوریت کو، رات بات ہوئی، نہیں ایک سیکنڈ، ہم نے کیا کب کی یہ ساری 18/12 پرسوں منڈے کی، جی، اور اس سے پہلے بھی ایک الیکشن کی ڈیٹ آئی جو فارمر چیف جسٹس دے کے گئے۔ کیا 2 اسمبلیاں اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن وہ اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں، اس کے الیکشن کی ڈیٹ دی گئی، کس نے الیکشن کو روکا؟ کون کنٹینر لے کے سپریم کورٹ کے سامنے آیا؟ یہ پی ڈی ایم نہیں تھی، ساری جماعتیں موجود تھی اور الیکشن نہیں ہونے دیا۔ تو یہ الزام لگا، یہ دیکھیں الیکشن کو کوئی قبول نہیں کر کے اس کا رزلٹ پھر کیا ہوگا؟ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس جمہوری پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم الیکشن میں آنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی ہمارے چیئرمین، آپ نے چیئرمین کو دیکھا ہے، ہماری پارٹی میں حفیظ اللہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ہم وارثین بیٹھے ہیں، تو عمران خان نے کس کو چیئرمین بنایا ہے؟ کسی پارٹی نے یہ رول سیٹ کیا ہے کہ ایک آدمی پارٹی کا اس نے اپنا چیئرمین نامزد کر دیا؟ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت، ہم تو پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہے اور ہم باہر بھی چاہ رہے ہیں کہ اس جمہوریت کا حصہ بنے، اور یہی ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ملک کسی اور سانے کی طرف نہ چلا جائے۔ یہ آپ نے تمام پینل سے سن لیا، وہ پورا انہوں نے بیان کر دیا کہ جو اس وقت سیاق و سباق جس کے اندر یہ اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور اگر ایک سوال یہ ہے کہ جی سب کو ایک فیئر اور فری الیکشنز ملے، تو اب ہم ایک راؤنڈ کرتے ہیں اپنے پینلسٹ کے ساتھ کہ بتائیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ پینلسٹ میں 2 ہماری پولیٹیکل پارٹی لیڈرز ہیں،
ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا ان کی پارٹی کیا کر سکتی ہے ٹو انشور کہ فیئر فری الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں. جی شیلا رضا صاحبہ. اچھا، ہم نے ہر دور میں ہر رزلٹ کو ایکسیپٹ کیا. محترمہ کی شہادت ہو جانا کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. کیا تھی ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ؟ ہمارے ہاں تو کوئی کیمپین تک نہیں ہو پائی تھی. 2013 میں ہمیں طالبان کی طرف سے تھا، کسی پارٹی کو ہماری پرواہ نہیں تھی، بلکہ سب کہہ رہے تھے اپنا خمیازہ بھگت رہی ہے. کوئی کہہ رہا تھا طالبان رکو، میں آ رہا ہوں، پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا تھا اپنی اسپیچ میں. اور 2018 تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو لانا تھا، تھرڈ آپشن لانا تھا. تو نواز شریف صاحب کو تو ہٹایا ہی گیا، جیسے کہ آج کے کالم میں جو ہے سہیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے. اور ایک ان کی جو بات تھی میں نے پہلے کہی کہ کچھ عرصے بعد یہ نہ ہو کہ پھر ججز بیٹھیں اور جو کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھیے ہم نے بہت کچھ برداشت کیا. لیاری سے 6 دن رزلٹ نہیں آیا. جب رزلٹ آیا وہ بہت مضحکہ خیز تھا. پی ایس کی 2 سیٹیں جس کے اوپر ایک این اے کی سیٹ تھی، این اے کی سیٹ پی ٹی آئی کے پاس تھی، اور 2 پی ایس کی، ایک ٹی ایل پی کے پاس، ایک جماعت اسلامی کے پاس. اسی طرح میں جلدی سے بس بات کر رہی ہوں. 2013 کے جو الیکشن تھے اس میں گانچھے گلگت میں انجینئر اسماعیل کی سیٹ کا فیصلہ 4.5 سال بعد آیا، جب 6 مہینے حکومت میں رہ گئے تھے کہ آپ جیتے میں. فہمیدہ مرزا اور فیصل صالح حیات، عبدالحکیم بلوچ، ان کی جی تو ٹائم ختم ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان ون سینٹنس کہ آپ اب کچھ کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کو مستحکم کرنا تھا. تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ میری پارٹی کا لیڈر صرف واحد لیڈر ہے جو کیمپین بھی چلا رہا ہے اور آواز بھی بلند کر رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دیں. تو باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا. وقت کے ساتھ بنائی ہوئی پارٹیز ہیں، وہ اپنا فائدہ دیکھ رہی ہیں، کل کون کس کے ساتھ بیٹھے گا کیا. ٹھیک ہے. اچھا حفیظ اللہ صاحب، آپ ذرا بتا دیجئے گا ویری کوئکلی کہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کوئی جو سیاسی جماعتیں، الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن ہے، بٹ کوئی سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی ہے جو ایسا رول ادا کر سکتی ہے کہ یہ الیکشن فیئر ہونے میں وہ کوئی ایک متحرک ہو سکے؟ نسیم دیکھیں، میرے تو اور میں کیا بتاؤں، یہ ماشاءاللہ بڑے ایک نیاز اللہ رہی صاحب بڑے مدبر آدمی ہیں، بڑے نامور آدمی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ میری یہ جو ساروں نے مل کے الیکشن جو ملتوی کرا رہے تھے، یہ کس کے انٹرسٹ میں تھا؟ نہ تحریک انصاف کے انٹرسٹ میں تھا، نہ نون لیگ کے انٹرسٹ میں تھا، نہ پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ میں تھا. سارے پارٹنر ہیں. اب یہ کرائسس ہمارا کیا، ہماری سیاسی جماعتوں کا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی مائی باپ ہے. لیکن یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ یہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ نیاز اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے جو فوج کے بارے میں ایک دیکھو، اب یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک بالکل ایک انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے کہ یہ بڑے اسرٹیولی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارا فوج سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. پہلی بات تو ہے اگر یہ اتنی اچھی بات تھی تو 1.5 سال پھر کیا کیوں ہے؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ بادس خرابی بسیار گنگلوں مٹی جاڑنا، ٹو لٹل ٹو لیٹ. اگر آپ نے کیا تو آپ فوج کے لیے تو یہ پیغام رکھتے ہیں، سیاسی جماعتیں کیوں نہیں رکھتی؟ یہ کیوں نہیں پیغام پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ آپ اگر کسی کوئی اسٹینڈ لیں. دیکھیں کرائسس کیا ہے کہ باجوہ 6 سال اس ملک میں جرائم کرتا رہا ہے. 5.5 سال عمران خان کے حصے میں ڈالوں گا، 6 مہینے میں شہباز شریف کے حصے میں ڈالوں گا. ان دونوں کو قبول کرنا ہوگا کہ اس کے جرائم کے شراکت سرگت دار تھے. اب جب آپ ایک غلطی اپنی کوئی نہیں ماننے پر تیار، اور پھر خیر بات لمبی ہو جائے گی، آپ کا ٹائم نہیں ہے. میں ایک بات کہہ دوں، میں حقیقت بتا دوں نہیں ملیں گے. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا بڑا کام قاضی صاحب نے کیا ہے، سب کچھ کیا ہے. جو لوگ ان کو آگے کر کے پھر رہے تھے نا، تحریک انصاف کو یا پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے، یا مسلم لیگ کو، یا باقی الیکشن کمیشن کو، یا فضل الرحمان صاحب کو، ان کو میں 70 سال سے میں جانتا ہوں. اتنا جانتا ہوں، میں اتنا آپ کو نہیں جانتا ہوں. گڈ لک ود دیٹ. میرے حق ہے کہ میں تجزیہ کروں. نہیں ٹھیک ہے، یقینی طور پہ آپ تو سر آنکھوں پہ آپ کا تجزیہ. الیکشن کرائیں، میں تو لڑ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ یکسو ہو گیا ہے، تحریک انصاف نے جس طریقے سے حصہ ڈالا ہے، میں تو اس کو یقین آنے پر سمپلی شوق. اور زرداری صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا جی 8-10-12 دن الیکشن لیٹ ہو جائے.
ہر بندہ 8-10 اچھا میرا خیال ہے آئی تھنک کہ یہ بات آپ کی درست ہے حفیظ اللہ صاحب، یہ درست ہے کہ الیکشن ڈیلے کروانا چاہتے تھے، آپ نے سب سنا، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ دا قاضی ول ہیو دا لاسٹ ورڈ انشاءاللہ. دیتا ہوں میں آپ کو سکوپ دیتا ہوں، ایک سکوپ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پھر ایمرجنسی کا بھی انتظار کرو، پیچھے کو بھی انتظار کریں. چلیں خدا کرے آپ بالکل غلط ہو، خدا کرے آپ بالکل غلط ہو. ایک فکر کی گنجائش ہے کیونکہ آپ کے لیے بول چکے. جی کوئکلی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں، ہمیں تو اس پروسیس میں آنے نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے، تو ہم تو کہتے ہیں جمہوریت ڈیریل نہ ہو. آنے نہیں دیا جا رہا. ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو، جمہوریت ہی بچے گی. میں حفیظ اللہ صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ملک آگے نہیں جا سکتا. بالکل، لیکن اس میں وہ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر میں کسی پارٹی کے ایجنڈے کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تو وہ میرا رائٹ ہے، میرا اپنا منشور ہے. ایک سیکنڈ، یہ مجھے اتنا ضرور کہنے دیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج کل بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جب آپ حکومت میں تھے آپ نے بہت زیادتی کی اپوزیشن کے ساتھ. آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ہی کی پارٹی زبردست ہے، باقی سب زیرو ہیں، تو یہ بھی گڑبڑ ہوئی ہے. بٹ میری ایک بات، اچھا پروگرام کہہ دیں کچھ تاکہ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آئین کے آگے یا قانون کے آگے کوئی بندہ بابا، ہم 180 مقدمات جھوٹے اگر فیس کر رہے ہیں اور جھوٹے بنائے گئے سارے مقدمات، تو جو ان کے مقدمات تھے ایک سال میں کیا ہوا، کیا کیا. مقدمے کی بات نہیں ہے، چاہے کشمیر پہ ہو، چاہے گلگت پہ ہو، یا چاہے کسی پہ فیٹو پہ، کسی پہ بھی آپ کے لیڈر کہتے تھے میں نے تو بیٹھنا ہی نہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو کتنا، اور فلڈ جب کووڈ ہوا سر وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے.